اللہ سے رابطے کو کیسے محسوس کیا جائے؟ اللہ سے مسلسل کنیکشن کیسے قائم رکھا جائے؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو محسوس کرے، اللہ سے باتیں کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ڈیوائن میسیجز کو دیکھ سکیں، سن سکیں۔ یہ چیز انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں اپنے نور کا کچھ حصہ ڈالا ہے۔ اس نور کا کنیکشن ہر لمحے اپنے توکل سے ہے، لیکن آپ پریشان ہو رہے ہو کہ آپ تو وہ کنیکشن اللہ سے محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھتے ہو، سنتے ہو لوگوں کو کہ وہ اللہ سے رابطے محسوس کرتے ہیں، اللہ ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے، قرآنی آیات کس طرح زندہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے اور ان کو راستہ دکھاتی ہیں۔ نماز میں لوگ کیسے کر لیتے ہیں اللہ سے باتیں جو آپ نہیں کر پاتے۔ آپ بھی تو چاہتے ہو اللہ سے باتیں کرنا، پھر اللہ کیوں آپ سے ویسی باتیں نہیں کر رہا؟ آپ کے پاس اس طرح کے اتنے سوال ہیں، لیکن کوئی ان کا جواب نہیں دیتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے کنیکشن بنائیں۔ سب اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن معجزوں کی کتاب ہے، یہ زندہ کلام ہے، یہ آپ سے باتیں کرتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں تو آدھی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان اتنی مشکل کے باوجود بھی پوری طرح اللہ پر نہیں ہو پاتا۔ آپ جب بھی دین کی کوئی بات سنتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع لائے بغیر نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں نماز میں خشوع لانے کی۔ دین کی باتیں سننے کے بعد انرجی آتی ہے، لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں آپ پھر بھی محسوس نہیں کر پاتے وہ خشوع۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ آپ ہی ہیں۔ شاید آپ کبھی ان لوگوں جیسے نہیں ہو سکیں گے جو ایمان میں شدید ہوتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سب جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل ایک نارمل بات ہے۔ کیا ہو اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس سب کے راستے آپ نے خود بند کیے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو اللہ آپ سے باتیں نہیں کرتا، وہ آپ کی باتیں نہیں سنتا، وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ آپ کو اپنا قرب نہیں دیتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے خود دروازے بند کر رکھے ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی محدود بشری سوچ آپ کو بھٹکا رہی ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو صحیح گائیڈنس نہ مل رہی ہو، کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو، کچھ مس ہو رہا ہو اور آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کر رہے ہوں۔ سوچیں کسی کو جب گھر بلایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دروازے کھولے جاتے ہیں نا۔ اپنے دل کے دروازے بھی کھولیں نا، پھر اپنی آنکھیں بھی کھولیں نا۔ پھر خود سے ایک سوال پوچھیں ابھی کہ آپ دین کے کس درجے پر ہیں؟ نہیں جانتے؟ تو آئیے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ دین کے کس درجے پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر،
اس درجے کے بارے میں رہنمائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم محسوس کرو اللہ تمہارے سامنے ہے، قرآن ایسے پڑھو کہ تمہیں محسوس ہو کہ اللہ کی باتیں سن رہے ہو۔ یہ سب تو اسلام کے درجے کو عبور کر کے آنے والی باتیں ہیں۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ نماز اور قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیسے اپنایا جائے۔ ہمیں کس کس طرح کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ہم کتنی بار بھٹکتے ہیں، یہ سب نہیں بتایا جاتا، حالانکہ یہ ایک بالکل نارمل بات ہے۔ اسلام پر چلنے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ آپ کا ان بنیادی فرائض کے لیے جستجو کرنا، اسے آپ کی جستجو بے حد پسند ہے، پھر وہ چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، پھر اس میں دیر بھی ہو جائے تو کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ 2 نمازوں سے 3، 3 سے 4 اور 4 سے 5 نمازیں پڑھنے کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ ایک بار بچپن میں قرآن پڑھ کر رکھ دینے کے بعد اسے سمجھنے تک کا سفر کر رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن جب آپ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں نا، تو آپ کو بالآخر نواز دیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ناممکن راستے تو کبھی نہیں بناتا۔ دوسرا درجہ ایمان۔ آپ کو ایمان سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب آپ مسلسل کوشش کے بعد اسلام کے فرائض کی خود کو عادت ڈال لیتے ہیں، ان پر مستقل ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ کی نمازوں میں خشوع نہیں آیا تھا، بے شک آپ کو قرآن کی ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن آپ نے پھر بھی جستجو کر کے ان فرائض کو قائم رکھا تھا، ان سے غفلت نہیں برتی تھی۔ اب آئے ہیں آپ اس راستے کی طرف جس کی آپ کو جستجو تھی، اللہ سے کنیکشن کا درجہ۔ اب آپ آہستہ آہستہ اللہ سے کنیکشن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو خفیہ طریقوں سے مدد نظر آنے لگتی ہے جو اوروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے اللہ ہے واقعی جو ہر دم آپ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کی نمازوں میں بھی خشوع آنے کی ابتدا ہونے لگتی ہے، قرآن آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے وہ سٹیج جب آپ کو زبردستی فرشتوں، غیب اور اللہ پر ایمان نہیں لانا پڑتا، بلکہ آپ کو خود محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ اللہ سے ایک عجیب سا غیبی رابطہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ اسلام پر قائم ہیں۔ آپ کو نمازوں کے لیے سٹرگل کرنا مشکل نہیں ہوتا، دین کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں لگ رہا ہوتا۔ اب آسانیاں آنے لگتی ہیں۔ اب دین کو وقت دینا، اپنے لیے آسانی پیدا کرنا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسی اسلام کی بدولت ہی تو آپ کو اللہ ملا ہے۔ تیسرا درجہ احسان۔ اور پتہ ہے، ایمان کے بعد کا بھی ایک درجہ ہے، سب سے پاورفل درجہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایمان والے درجے پر بھی مستقل ہو جائیں۔ آپ ایک بار اللہ سے رابطہ محسوس کرتے ہیں، اس کی محبت محسوس کرتے ہیں، تو آپ کے اندر اور زیادہ اس کی محبت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ مزید نیکیاں کر کے وہ محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ گناہوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ آپ ڈرتے ہیں کہ اب اگر کھو دیا اس رابطے کو، تبھی تو جو اسلام کی طرف آتے ہیں پھر واپس نہیں مڑتے۔ ہم نے اپنے آس پاس کتنے لوگوں کو، سیلیبریٹیز کو بدلتے دیکھا ہے، اور ایسا کہ پھر دین کے لیے باتیں بھی سننی پڑیں۔ لوگوں سے تو سن لیتے ہیں۔ صحابہ کیوں ایمان میں اس قدر شدید تھے؟ کیونکہ اللہ کی محبت جسے ایک بار محسوس ہو جائے تو پھر وہ ہر لمحے چاہیے ہوتی ہے۔ پھر دین سے دور ہونا بڑا مشکل کام لگتا ہے، اور پھر جب ایمان پر بھی قائم ہو جائیں تو آپ احسان کے درجے پر پہنچتے ہیں، یعنی آپ جیسے بالکل اپنے اللہ کے سامنے ہیں، وہ آپ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے، وہ ہر لمحے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، وہ آپ سے رابطے میں ہے۔ یہ ہے دین کی تکمیل، آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ڈر کر گھبرا کر نہیں بیٹھ جانا۔ دین میں شروع میں مشکل ہوگی آپ کو،
لیکن آپ کی مشکل اتنی جلدی آسان ہوگی جتنی جلدی آپ تسلسل کی طرف آئیں گے، جتنی جلدی آپ کی نمازیں مستقل ہوں گی، اتنی جلدی آپ کو اللہ مل جائے گا، اور پھر اس سے ہر لمحے بڑھتا ہوا تعلق آپ چاہتے ہیں نا اسے محسوس کرنا، تو پھر کیوں دیر کر رہے ہیں؟ لوگوں کی، نفس کی اور شیطان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ دوسروں سے خود کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے سفر کی ابتدا، انتہا اور دورانیہ ان سے مختلف ہے؟ دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ کے صرف اپنے راستے پر دھیان دینے لگ جائیں، یقین جانیں منزل پھر زیادہ دور نہیں لگے گی۔ اللہ سے محبت اس خط کی طرح ہے جس میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں اور جس پہ اللہ کے کن کی مہر لگی ہوتی ہے، جو نیلے آسمانوں سے گزر کر 7ویں آسمان کے نور تک لے جاتی ہے۔